قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں بھی یاد کرتے ہیں اور ان کو پڑھا بھی کرتے ہیں. ہم اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ یا پاکی اللہ کے لیے ہے. وبحمدہ، اور ساتھ اس کی تعریف کے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. کتنی پاکی بیان کرتا ہوں، کتنی تسبیح کرتا ہوں؟ عدد، تعداد، گنتی، خلقہ، اس کی مخلوق کی، یعنی جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اتنی دفعہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک آنکھ کے دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ میں، دونوں میں نہیں، ایک آنکھ میں دیکھتے وقت 70 لاکھ مخروطی خلیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک کا ایک انڈیویجول وجود ہے نا، ایک الگ تخلیق ہے نا اللہ کی. یہ عدد خلقی ہی ہو گیا. پھر اسی طرح ستاروں کی تعداد کے بارے میں کہ اگر ہر ایک کا صرف ایک فرضی نام رکھ لیا جائے جیسے ABC، تو جتنے ستارے آسمانوں میں موجود ہیں ان کو گننے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے. 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب، اور 300 کھرب سال، اتنے سال چاہیے صرف ان کے نام پکارنے کے لیے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کی تعداد اپنی کتنی ہوگی، کیونکہ 1 منٹ میں آپ کئی نام لے سکتے ہیں. تو اب جب ہم تسبیح کرتے ہیں، جیسے تسبیح پڑھتے ہیں دانوں کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا انگلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ، تو ایک وقت میں آپ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا 1 منٹ میں چند دفعہ ہی پڑھیں گے نا. لیکن اگر آپ یہ جملہ بول دیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، کہ اللہ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ اتنی مرتبہ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے. تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کما ينبغي لجلال وجهک، جیسی ہونی چاہیے ہم تو کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہماری تو زبان اس اہل ہی نہیں ہے. تو اسی لیے عدد خلقہ ورضا نفسہ، رضا کہتے ہیں رضامندی کو، نفس ہی اس کے نفس، یعنی اللہ کی ذات کی رضا کے مطابق، یعنی اتنی تسبیح، اتنی حمد کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. اب مثلا آپ 100 مرتبہ کرتے ہیں، 200 مرتبہ کرتے ہیں، ایک تسبیح کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس 1,00,000 دفعہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں یا نہیں. ویسے اس نے جب کہا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں 1,00,000 دفعہ، تو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیا. نہیں، میرے خیال ہے 1,00,000 ہے، شاید میں غلطی کر رہی ہوں. جی وہ پتہ نہیں 25 اور کس نے بڑھائے ہیں، کس نے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا. خیر، اب یہ ہے کہ ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا رب، ہم اتنی تیری تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے تیری رضامندی حاصل ہو جائے، تو خوش ہو جائے. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق. وزنۃ عرشہ، اس کے عرش کا وزن کتنا ہے؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں کہ اس کا عرش ہے کتنا. امام مالک نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. سوال بھی مت کرو کہ کیسا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ وہ ہے، کیسا ہے یہ نہیں معلوم. تو جیسا بھی وہ ہے وہ اس کو معلوم ہے، لیکن وہ چونکہ بہت بڑی چیز ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو وہ جتنا بھی ہے اس کے برابر. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی لکھنے میں جتنی سیاہی درکار ہے،
مداد کلماتی. اچھا وہ کتنی درکار؟ سورۃ الکہف میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان ينفد کلمات ربی، کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے رب کی باتیں لکھی جانے لگے تو اس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ 7 سمندر اور بھی آپ ڈال لیں اور اس کو سیاہی بنا لیں اور لکھنا شروع کر دیں تو رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کے لیے کتنی سیاہی چاہیے ہوگی، ہم تو اس کے بارے میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. فرمایا جتنی چاہیے وہ مداد کلمات، کہ اس کے کلمات جتنے ہیں ان کو لکھنے کے لیے جتنا وہ مٹیریل چاہیے اس سب کے برابر. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ